اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الشمس پڑھیں گے۔ اب ہم انشاءاللہ تفسیر ساتھ ساتھ کیا کریں گے تاکہ آسان ہو جائے، چھوٹی ہو جائے مختصر ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمسی، قسم ہے سورج کی۔ شروع میں واو الف لام لگا ہوا ہے اور آخری حرف کے نیچے زیر ہے تو وہی والشمسی، قسم ہے سورج کی، وا کا مطلب اور، ضحیٰ، روشنی کی، ہا اس کی۔ ہا جو ہے سورج اور چاند عربی میں مؤنث ہیں، تو چاند کا نہیں، سورج جو ہے عربی میں مؤنث ہے، اس وجہ سے ہا کی ضمیر اس پہ لوٹ رہی ہے۔ وضحیٰ، اور اس کی روشنی، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، یہ تو بنے گا۔ والقمری، قسم ہے چاند کی، اذا جب، تلاہا، تلا یتلو تلاوتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے جانا۔ اسی طرح اسی سے اردو کا لفظ، عربی کے لفظ تلاوت نکلا ہے۔ اصل میں ہم تو تلاوت کا مطلب سمجھتے تھے کہ کسی چیز کو بس پڑھ لینا، زبان سے الفاظ ادا کر دینا، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ حالانکہ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے جانا، کسی کی پیروی کرنا، وہ جو حکم دے رہا ہے اس کی پیروی کرنا۔ یعنی قرآن کی تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے احکام کو ماننا، سمجھنا، اور قرآن کے احکام کو ماننے کے لیے ضروری ہے ہمیں قرآن سمجھ میں آئے۔ تو یہ جو تلاوت کا مفہوم لیتے ہیں نا، تو اس سے تو ظاہر ہے قرآن کا کوئی حکم نہیں پتہ چل رہا نا ہمیں، کہ بھی عربی زبان میں پڑھ کے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہی ہے، قرآن کیا حکم دے رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے نا۔ تو تلاوت کا مفہوم اس وقت ادا ہوگا جب ہمیں قرآن سمجھ میں آئے، تو اس کے لیے عربی سیکھنا ضروری ہے، وہ تلاوت ہوتی ہے۔ والقمری، اور چاند کی قسم، اذا جب، تلاہا، وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے یعنی سورج کے۔ والنہاری، اور دن کی قسم، اذا جب، جلاہا، جلا اصل میں جلایا، یجلیو، تجلیون، تجلی ہے نا اردو کا لفظ، سبحا یسبحو تسبیحاً کی طرح۔ تو جلا کا مطلب ہوتا ہے روشن کرنا کسی کو، جلاہا اس کو روشن کر دے یعنی سورج کو۔ یہ ساری ضمیریں جو ہیں نا وہ اسی پہ لوٹ رہی ہیں۔ والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب وہ اسے روشن کر دے۔ یہاں پہ ایک ذرا، ویسے تو سورج ہے جو ہمارے اس زمین کو روشن کرتا ہے، لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جیسے دن نے سورج کو روشن کر دیا، یعنی ایک الٹا وہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اسے، رجوع کیا گیا الٹا، یعنی اسے نا الٹا تعلق بنایا گیا اس کا۔ والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب وہ اسے روشن کر دے۔ واللیلی، اور رات کی قسم، اذا جب، یغشا، یغشا بھی اصل میں یغشا یوں تھا، اب ذرا کم عربی کر دیں گے کیونکہ بار بار وہی الفاظ وہی چیزیں رپیٹ ہو رہی ہیں، تو اب زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللیل اذا، اور رات کی قسم جب، یغشاہا، وہ اسے ڈھانپ لے، یعنی یوں لگتا ہے ہمیں کہ رات نے سورج کو ڈھانپ لیا ہے، تو اس وجہ سے یہ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں زیادہ تر جو قسمیں یا جو بھی واقعات بیان کی گئی ہیں وہ ایسے بیان کیے ہیں جیسے ایک انسان عام مشاہدے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی نظر سے، حقیقت بے شک اس کے برعکس ہو، لیکن جیسے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ویسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ واللیل اذا یغشاہا، رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ لے۔ والسماء، اور آسمان کی قسم، وما، اور جیسے، بناہا، اسے بنایا گیا، اور آسمان کی قسم اور جیسے اسے بنایا گیا، یعنی جیسے اسے چھت کے طور پہ کھڑا کیا گیا، اوپر بلند کیا گیا ہے جس طرح۔ والارض، اور زمین کی قسم، وما، اور جیسے، تہاہا، اسے بچھایا گیا ہے۔ تہا کا مطلب ہوتا ہے بسترا، بچھونا، بچھانا، تو زمین کو کیسے بچھایا گیا ہے۔ زمین کی قسم اور جیسے اسے بچھایا گیا ہے، یعنی نشیب و فراز، ایسے لگتا ہے نا جیسے زمین ایک بستر کے طور پہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ زمین کو بستر، الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو بستر نہیں بنایا، تو وہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اتنی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اور ایک اور، ونفسن، اور نفس کی قسم، وما، اور جیسے، سواہا، اسے برابر کیا۔ سوایا یسویو، مسویون، برابر کرنا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے، سوا آگے بھی آئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بنانا، اور بنانے کے بعد جب آخری فائنل ٹویچز نہیں دیے جاتے، کہ یعنی آخری وہ جو ہلکا پھلکا ڈینٹنگ پینٹنگ کی جاتی ہے تاکہ جو تھوڑی بہت ہی یعنی جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کو بہترین کیا جانا، یعنی اس سے لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم اور جیسے کہ اسے بہترین بنایا، یہ مطلب ہوگا۔
یہاں پہ اتنی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ، لیکن جواب قسم وہ محذوف ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جواب قسم کا ذکر نہیں کیا. یہاں پہ جواب قسم کا ذکر قرآن پاک میں اور بہت سی جگہ پہ قسم اٹھائی ہے، جواب قسم نہیں ہے. تو اس کا جواب قسم علماء نے اس کی یہ تفسیر نکالی کہ اللہ تعالیٰ یہ یہاں پہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ سورج کی قسم، جو چاند کی ہمارے نزدیک جب ہم کائنات میں غور کرتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑی طاقتور اور مضبوط چیزیں یہی نظر آتی ہیں نا، سورج، چاند، اور اس طرح زمین ہے، آسمان، یہ چیزیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس قسمیں اٹھا کے بیان کر رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم نے، سورج کو روشن ہم نے کیا، چاند اس کے پیچھے پیچھے ہمارے حکم کی وجہ سے جاتا ہے، دن اور رات ہمارے حکم کی وجہ سے آ رہے ہیں. آسمان جو اتنا بڑا تم دیکھتے ہو، اس کو ہم نے بلند کیا آسمان پہ، اور زمین جو اتنی بڑی اور بھاری زمین جو تمہیں نظر آتی ہے، اس کو ہم نے برابر کیا. تو جو بھی ہماری نافرمانی کرے گا، جو بھی سرکشی اختیار کرے گا، اس کے لیے عذاب ہے اور وہ مارا گیا. یہ مضمون ایسے نہیں مطلب جواب قسم بیان کر دیا گیا، بلکہ آگے صورتوں میں اس کا اگلی صورت کے اگلے حصے میں اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے علماء نے یہ جواب قسم نکالا ہے. تو یہ ابھی آج سے صرف قسمیں بیان ہوئی ہے، کل انشاءاللہ اگلا پارٹ پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.